قدیم تہذیبیں 5000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ ان تہذیبوں کی کچھ علامات اب بھی باقی ہیں، جیسا کہ اہرام مصر، عراقی زکورات اور یونانی جزیرے کریٹ پہ موجود ناسوس کا محل۔ یہ دریافتیں اپنی جگہ ایک عجوبہ ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ عجوبے ان لوگوں کی تخلیق ہیں جو کچھ نسلیں پہلے کاشتکاری کے سوا کسی چیز سے واقف نہ تھے، لیکن اب ان لوگوں کے سر پہ ایسی تعمیرات کا بھوت سوار تھا جس میں بڑے بڑے پتھروں کو عمارت تک لایا جاتا، ان پتھروں کو ایک خاص ترتیب کے تحت ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بلند کیا جاتا اور ان پر نقش و نگار بنائے جاتے۔ یوریشیا اور افریقہ میں لوگوں نے قدرتی دھاتوں سے کاپر اور ٹین کو الگ کرنا سیکھ لیا۔ ان دھاتوں کو مزید سخت دھاتوں جیسا کہ برانز یا کانسی میں تبدیل کرنا بھی سیکھ لیا۔ اسی کانسی کو استعمال کر کے اوزار اور ہتھیار بنائے جانے لگے۔ اس وجہ سے اس دور کو کاپر اور کانسی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ آبادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ زرعی پیداوار لوگوں کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگی۔ مزید مصیبت یہ کہ کبھی قحط پڑ جاتا تو کبھی سیلاب آ جاتا اور اکثریت خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتی۔ اب لوگوں کے پاس صرف دو ہی رستے موجود تھے۔ پہلا یہ کہ وہ کسی ایسے گاؤں پر حملہ کر دیں جس کے پاس اناج کا ذخیرہ موجود ہو۔ اس رستے کو اپنانے کی وجہ سے جنگیں لڑی جانے لگیں۔ دوسرا رستہ یہ تھا کہ لوگ زراعت کے طریقوں کو مزید بہتر بنائیں تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ لوگوں کی توجہ اس بات پر بھی گئی کہ ہل چلانے میں اگر بیل یا گھوڑے کی مدد لی جائے تو اس سے پیداوار کافی حد تک بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے گوبر کو بھی بطور کھاد استعمال کیا جانے لگا۔ نئی دریافتوں نے لوگوں میں کام بانٹ دیے۔ مثال کے طور پر ہل چلانے میں جسمانی قوت صرف ہوتی تو اس کام کے لیے مرد زیادہ موزوں تھے۔ اسی طرح بڑے پیمانے پر کاشتکاری کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری صرف نگرانی کرنا تھی، جبکہ باقی لوگوں کی ذمہ داری کھیتی باڑی میں حصہ لینا۔ جو لوگ غلے کی نگرانی اور دیکھ بھال پہ مامور تھے وہ رفتہ رفتہ عام عوام کی نسبت زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اسی طرح یہ طبقہ لوگوں پہ حکمرانی کرنے لگا، اور بات صرف یہاں تک ہی محدود نہ رہی۔ اس طبقے نے عوام میں ایسا تاثر دیا گویا یہ طبقہ خدائی کے درجے پہ فائز ہے، کیونکہ حکمرانوں کے پاس فرصت کا وقت بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو وہ رات کے وقت آسمان کا بغور مشاہدہ کرتے، چاند، ستاروں اور سیاروں کی حرکات کا جائزہ لیتے اور اسی بنیاد پر سورج اور چاند گرہن کی پیش گوئی کرتے اور عوام الناس میں اپنے خدائی کے دعوے کو مزید تقویت دیتے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے شمسی اور قمری کیلنڈر بھی بنا لیے جس سے لوگوں کو فصل صحیح وقت پر کاشت کرنے میں آسانی ہوتی۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اکثر تہذیبیں کم و بیش اسی طرز پر آگے بڑھ رہی تھیں۔ بت پرستی بھی عام ہو چکی تھی۔ جب کوئی نیک شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا لوگ اس کی یاد میں مجسمہ بنا لیتے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد نئی آنے والی نسل ان بتوں کو ہی خدا سمجھنے لگتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جس نے آزمائشوں کے دریا عبور کیے اور توحید کا پرچم ایسے لہرایا جیسے اس کا حق تھا۔ وہ پیغمبر کون تھے؟ اس کا جواب ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔